وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ نے افغان مہاجرین کی واپسی کے معاملے پر منعقدہ آل پارٹیز کانفرنس کے خاتمے پر صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ اے پی سی کی تمام تجاویز کابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ افغان مہاجرین پر سختی کی گئی ہے، جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ افغان مہاجرین کی واپسی کے وقت میں 3 سال پہلے توسیع کر کے 31 دسمبر 2016 مقرر کیا گیا تھا، جس کے تحت اب تک 6 لاکھ کے قریب مہاجرین واپس جا چکے ہیں۔ افغان حکومت اس معاملے میں دلچسپی لے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے کہا کہ غیر تصدیق شدہ مہاجرین کی تصدیق کو یقینی بنایا جائے۔ وفاق کا فیصلہ ہے وہ جب چاہے مہاجرین کو واپس بھیجے، لیکن ہم غیر تصدیق شدہ مہاجرین کو اپنے صوبے میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اب تک 6 لاکھ مہاجرین کی واپسی کا عمل مکمل ہو چکا ہے، جس میں سے صرف 2 لاکھ رجسٹر مہاجرین تھے، اس لیے انہیں رجسٹر کیا جائے۔ میرا مقصد تھا کہ میرے صوبے میں لاکھوں لوگ بغیر کاغذ کے پھر رہے، تو میں کس طرح ان کو برداشت کروں یا ہماری پولیس ان کو کس طرح چھوڑے گی کہ ان کے پاس کوئی آئیڈینٹیٹی نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو رجسٹر کریں، پیسہ موجود ہے، اور جب یہ واپس اپنے ملک جائیں گے تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، رجسٹر ہو جائیں گے تو ان غریبوں کو پیسہ بھی مل جائے گا اور بخوشی اپنے ملک جائیں گے۔ تو یہ پروسیس چل پڑا ہے، کوئی زبردستی کسی کو نہیں نکالا۔ ابھی تک تقریباً 6 لاکھ افغانی واپس جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ شناختی کارڈ بلاک ہونے کے مسئلے کو سنجیدگی سے لے۔ پاکستانیوں کے شناختی کارڈ کس قانون کے تحت بلاک کیے جا رہے ہیں؟ اس موقع پر تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مہاجرین کی واپسی کے مسئلے پر حکومت اور اس کے الائنس متفق نہیں، صرف بی این پی اور حکومت میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، جبکہ اے این پی اس مسئلے پر حکومت سے اختلافات رکھتی ہے۔ حکومت کے جو اپنے الائنس ہیں ان میں اتفاق رائے نہیں تھا۔ اپوزیشن تو ایک طرف، حکومت کے جو اپنے حلیف ہیں، مثال کے طور پر آپ کی پی ایم ایل این اور بی این پی بزنجو صاحب والی، ان کی سوچ ایک تھی، اور جے یو آئی ایف اور پختونخوا ملی پارٹی کی سوچ ایک تھی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک ملک میں مہاجرین سے متعلق کوئی قانون وضع نہیں کیا گیا۔ 31 دسمبر 2017 تک مہاجرین کی باعزت مکمل واپسی پر اتفاق کیا گیا ہے، کیونکہ شربت گلہ کے معاملے کو حکومت نے مس ہینڈل کیا، جس پر بھارتی حکومت نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے صدر میر عاصم بزنجو نے اس موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب افغانستان اور بنگال دونوں ممالک میں امن ہے۔ دنیا کا کوئی ملک نہیں جو اتنے عرصے تک مہاجرین کو پناہ دیتا ہو۔ ہم 30 سال سے لاکھوں مہاجرین کو برداشت کر رہے ہیں۔ ہمارا واضح موقف ہے کہ اب انہیں واپس بھیج دیا جائے۔ کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جو 30 سال سے زیادہ کسی ریفیوجی کو رکھ سکے۔ ہم نے 30 سال تک ان ریفیوجیز کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے۔ افغانستان میں امن ہے، بنگلہ دیش میں امن ہے، دوسرے ملکوں میں امن ہے۔ یہاں جتنے ریفیوجیز ہیں، چاہے وہ افغانستان سے آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ بنگال سے آئے ہوئے ہیں، جو کہیں سے آئے ہوئے ہیں، ان کو مہربانی کر کے اپنے ملکوں میں اب واپس جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں لا اینڈ آرڈر کی خراب صورتحال کی بنیادی وجہ غیر تصدیق شدہ مہاجرین ہیں، لہٰذا انہیں جلد از جلد واپس بھیج دینا ضروری ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنما سراج الحق نے اس موقع پر کہا کہ جس طرح پاکستان گزشتہ 37 سال سے 40 لاکھ مہاجرین کا خیال رکھ رہا ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، لیکن حکومت مہاجرین کی واپسی کے معاملے کو مس ہینڈل کر رہی ہے، جبکہ اس کے لیے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری ضروری ہے۔ ہم اس پر یکسو ہے کہ انسانی تاریخ میں مدینہ منورہ کے بعد پاکستانی وہ واحد قوم ہے جنہوں نے 40 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کو جگہ دی، مہمان نوازی کی، عزت دی، اور آج تک افغان مہاجرین اور مقامی آبادی کے درمیان کوئی لڑائی، کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری دنیا کے لیے ایک روشن مثال ہے، اور اس مثبت اور پازیٹیو رویے پر ہم اپنی قوم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن اب جب افغان مہاجرین کے واپسی کا مسئلہ پیش آیا تو بہت سارے ایسے شواہد اور واقعات ہیں کہ ہماری حکومتوں نے واپسی کے اس مرحلے کو، اس لمحے کو مس ہینڈلنگ کیا،
اور افغان مہاجرین کو جو عزت اور وقار کے ساتھ بیچنا چاہیے تھا، جو ان کا بھی مطالبہ ہے، جس پر یہاں بھی کنسنسس ہے، وہ سارا ماحول ہمارے مس ہینڈلنگ کی وجہ سے خراب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کے شناختی کارڈ بلاک کرنا خلاف قانون ہے۔ اگر اس مسئلے کا حل جلد تلاش نہ کیا گیا تو نادرا آفس کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ کاف لیگ سے اجمل خٹک نے اجلاس میں شرکت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مہاجرین کے معاملے میں حکومت اور اس کے الائنس میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے واپس بھیجنا چاہیے تاکہ دنیا اور دشمن ممالک اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ سیاسی جماعتیں جو کہ مرکزی حکومت میں ہیں، ان کے جب آپس میں تھوڑے سے ڈفرینسز نظر آئے، جیسے ابھی کاکڑ صاحب فرما رہے تھے، اس سے پہلے جو بزنجو صاحب کی جماعت والے فرما رہے تھے، تو یہ میٹنگ میں بھی ایسی بات ہوئی، تو وہاں پہ میں نے یہ بات کی ہے، میں نے کہا جب آپ حکومت میں اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، مرکز میں بھی اکٹھے ہیں، صوبے میں بھی اکٹھے ہیں، تو کیا اس طرح اہم ایشو پہ بھی آپ کو ڈفرینسز نہیں ہونے چاہیے؟ کیونکہ یہ ملک کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے۔ ہم نے اتنے عرصے جب ایک برداشت کیا تو ہمیں یہ مسئلہ اب خوش اسلوبی سے حل کی طرف لے جانا چاہیے، اور اس پہ ہم سارے اتفاق ہم نے کیا ہے کہ افغان ریفیوجیز کو باعزت طریقے سے ان کی واپسی کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کی جائے جو ہماری حکومت سے ہو سکے۔ کسی قسم کی اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے جس کو دنیا یا ہمارے جو دوسرے ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں یا دشمنیاں ہیں، وہ اس سے غلط فائدہ اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ فاٹا اور KPK کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کے سلسلے کو ختم کیا جائے، وہ سب پاکستانی ہیں اور پاکستانی شناخت ان کا حق ہے۔ پختونخوا عوامی ملی پارٹی سے عثمان کاکڑ نے اجلاس میں شرکت کی اور صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 74% افغان بچے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی شہریت کے لیے قانون سازی کی جائے اور پرامن افغانستان کے لیے پاکستان کو اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ جو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، 74% بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں ریفیوجیز کے، اس کو شہریت یہاں پہ دے دے، اس کے لیے قانون سازی کرنا چاہیے۔ نادرا ہر پشتون کو افغانی سمجھتی ہے، جو نا انصافی ہے۔ پاکستانیوں کے شناختی کارڈ بلاک کرنے پر تمام جماعتوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، جبکہ شربت گلہ کے معاملے کو حکومت نے مس ہینڈل کیا ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینیٹر کبیر نے کہا کہ 37 سال سے موجود 40 لاکھ مہاجرین کو اب باعزت رخصت کر دینا چاہیے، اس میں سال سے زائد کا وقت نہیں لگنا چاہیے۔ ہماری غیر ملکی مہاجرین جو 37 سال سے ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کو باعزت طریقے سے رخصت کریں گے۔ آج کی اس میڈیا کے حوالے سے میں پاکستان کی عوام کو ان کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ 40 سال تک اپنی 40 لاکھ مہمانوں کا انہوں نے خدمت کیا، اور ان کی پیشانی میں ایک ایک نشان بھی ہمارے نہیں آیا، اور ابھی جب ان کی واپسی کا وقت ہے، ابھی وہ واپس جا رہے ہیں، اور افغانستان کی حالات بھی ایسے ہیں کہ وہ واپس جا سکتے ہیں، اپنی ملک میں رہ سکتے ہیں، اور وہ خواہاں ہیں کہ واپس چلے جائیں۔ اس پہ ہم طے پا گیا کہ ہماری ساری پارٹیوں نے کہ ہم ان کو باعزت طریقے سے رخصت کریں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے غلام احمد بلور نے کہا کہ افغانیوں کو باعزت و احترام واپس بھیجنا چاہیے، اگر سازگار حالات مہیا کیے جائیں تو وہ خود چلے جائیں گے۔ جب تک وہاں امن نہیں ہوگا، یہ لوگ کیسے جائیں گے؟ اور جائیں گے، ہم کہتے ہیں ضرور جائیں، لیکن عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ ہم نے ان کو اتنی مدد، انہیں ہمیں پیار دیا، ہم نے ان کو پیار۔ اگر ہم ان کو خدا نخواستہ ذلیل کر کے گھٹ کر کے بھیجیں گے تو ایک نفرتیں بڑھتی ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، لیکن نفرتیں جو بڑھتی ہیں وہ ہمارے دونوں ملکوں کے بہتر نہیں ہوگا۔ اور جب ہماری طرف سے ایسا ہوگا اور انڈیا ان کو پیار دے گا، پھر ہم روئیں گے کہ جی تو ہندوستان کی بات کرتے ہیں۔ تو ہم جب آپ کب چاہیے یہ کہ ہم ان کو پیار دیں، وہ واپس اپنا ملک ضرور جائیں گے۔ کیمرہ مین سلیم اختر کے ساتھ فریحہ سعید، رسائی TV، اسلام آباد۔